بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ اور چھٹے رکوع کے 10ویں رکوع کا چھٹے پارے میں جو 10ویں رکوع کا آغاز ہوا تھا، پچھلے جمعہ میں ایک آیت کی تفصیل اور وضاحت بیان کی گئی تھی۔ دوسری آیت کریمہ 10ویں رکوع کی یہ بیان فرما رہی ہے کہ جو لوگ کافر ہو گئے، اگر زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا بدلہ بھی اگر وہ لائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور جتنے زمین میں دولت ہے اس کے جیسی پھر اور مزید لائیں، تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ دیں، یعنی بدلہ دیں۔ تو مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، ان سے اس طرح کے کوئی بدلہ یا پھر فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین، دراصل دنیا میں ایک دستور ہے، کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو جرمانہ دیتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے یا پھر اس کے بدلے میں جرمانہ لیا جاتا ہے، جس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اور کسی بھی کام کے نہ کرنے پر، غلطی کرنے پر جو معاوضہ دیا جاتا ہے، جس کو ہم دنیاوی زبان میں اگر کہیں تو چالان دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں کفر و شرک کر بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے ہیں، دین اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اگر وہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں دنیا کی ساری دولت اور اس جیسی اور دولت بھی پیش کرے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری دولت ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں، اور رب نے جو بات کا حکم فرمایا تھا اسی کو نہیں مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت پیش کریں گے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جب کوئی بدلہ اپنے جرم کا دیا جاتا ہے تو جس کو دیا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، یا تو مقتول اور اس کے رشتہ داروں کا فائدہ ہوگا، یا ذمہ داروں اور حکومت کا فائدہ ہوگا، یا کسی اور شخص کا فائدہ ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی فائدے کے اور کسی کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری دولتیں اسی کی، نہ وہ ان دولتوں کا محتاج ہے، نہ اسے سونے چاندی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شے کی، وہ سب اسی کی مخلوقات ہے۔ تو فرمایا گیا اس لیے ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی لوگ دنیا پر قیاس کر کے یہ نہ سمجھیں کہ قیامت کے دن بھی ہم دنیا میں جیسے پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں قیامت کے دن بھی چھوٹ جائیں گے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ جس کو ستائے تھے، جس کو تکلیف دیے تھے، یا جس کا حق مارے تھے، وہ حق یا تو یہاں دے کر، دنیا میں دے کر اس سے معافی طلب کر رہے ہیں، یا پھر نہیں دے سکے تھے تو معاف کروا لیں۔ قیامت کے دن تو یہ حق چھوٹنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں سزا بھی دی جائے گی۔ جو نیکیاں جرم کرنے والا آدمی نے کمایا تھا وہ نیکیاں بھی دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوزخ سے نکل جائیں، آگ سے نکل جائیں، یعنی قیامت کے دن ان کی یہ تمنا ہوگی، لیکن وما هم بخارجین منها، دوزخ سے وہ کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر ہوا ہے، یعنی جو آخری وقت میں ایمان پر موت اس کی ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ایسے ہی لوگ ہمیشہ کے جنتی ہوں گے، اگرچہ کہ وہ گناہ گار ہوں، یا عقیدہ بھی کسی ایسے قسم کا برا عقیدہ ہے کہ جو کفر تک نہ پہنچا ہو، تو ان کے برے عقیدے یا برے عمل کا بدلہ دوزخ میں دیا جائے گا، اور اس کے مطابق رب نے جتنی مدت مقرر فرمائی ہے عذاب کی، وہ عذاب کی مدت دوزخ میں کاٹے گا۔
उसके बाद आखिरकार जन्नत दी जाएगी। लेकिन जो दुनिया में काफिर था, मौत भी उसकी कुफ्र पर हुई, शिर्क पर हुई, आखिरी वक्त में भी उसने कलीमा न पढ़ा, दिल से अल्लाह ताला को नहीं माना, तो फिर ऐसा शख्स हमेशा दोज़ख में रहेगा और उसे निकाला नहीं जाएगा। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। अब यहाँ बाज ऐसे लोग जिनको दीन की सारी मालूमात नहीं होती, अल्लाह ताला की एक सिफत पर नजर करते हुए नऊज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे किसी को हमेशा दोज़ख में रखेगा? अल्लाह ताला की मेहरबानी के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। सजा देकर अल्लाह ताला उनको फिर जन्नत देगा। तो हाज़िरीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई ऐसा समझता है तो सबसे पहली बात ये कि वो कुरान मजीद का मुनकिर है, फरमान इलाही का इनकार कर रहा है। जो रब रहमान और रहीम है वही रब फरमा रहा है कि कुफ्र शिर्क पर जिनका खातिमा हुआ है, जो काफिर मुशरिक है, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे, उनको कोई निकाल नहीं सकेगा। वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा, कुरान मजीद की नस्स क़तई वाज़ेह सरीह आयत करीमा है कि वो निकलेंगे नहीं। एक बात तो ये, फिर दूसरा फरमाया कायम रहने वाला अजाब रहेगा, यानी अजाब नहीं टलेगा। दोज़ख के अजाब में कोई कमी नहीं होगी, अजाब नहीं टलेगा। जब रब ये फरमा रहा है, वो खुद रहमान है, वो खुद रहीम है, तो फिर बंदों की मेहरबानी नऊज़ुबिल्लाह के अल्लाह से बढ़ गई। जो बंदे ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला मेहरबान है, कैसे सजा देगा हमेशा, तो ये कुरान मजीद की आयत के खिलाफ हुई बात। और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो ईमान से निकल जाता है, मोमिन नहीं रहता। दूसरी बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, ये कहकर लोग ये कह रहे हैं कि हमेशा दोज़ख में किसको भी नहीं रखेगा। तो हाज़िरीन, नऊज़ुबिल्लाह, अगर अल्लाह ताला रहमान रहीम है, इस बुनियाद पर हमेशा दोज़ख में नहीं रखेगा, तो फिर थोड़े दिन, चंद साल जो दोज़ख में रखेगा, तो उस वक्त क्या अल्लाह की रहमानियत, उसकी रहीमियत नहीं रहेगी? अल्लाह ताला अब भी रहमान है, जब भी रहमान है। बंदे दोज़ख में जलेंगे तब भी वो रहमान है, और जन्नत में रहेंगे तब भी रहमान है। उसकी रहमानियत, उसकी रहीमियत से दोज़ख में हमेशा रहने का जो अकीदा है, उससे कोई खिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला रहमान है, इस वजह से हमेशा नहीं रखेगा, तो फिर क्या हमेशा? थोड़े दिन, अगर चंद साल या चंद महीने या एक लम्हा भी अगर अल्लाह दोज़ख का अजाब दे, तो अल्लाह रहमान नहीं रहेगा? अल्लाह ताला तो हर सूरत में रहमान है, रहीम है, मेहरबान है। दो बातें हुई। तीसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को जो इस तरह की मेहरबानी की बातें करते हैं, जो हकीकत में मेहरबानी नहीं है, दरअसल कुरान मजीद का इनकार है, उनको समझ लेना चाहिए कि जो लोग दुनिया में नाफरमानी किए, जो लोग दुनिया में नाफरमानी किए हैं, उनको दोज़ख में रखना ही अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ताला की मेहरबानी है तो उनको दोज़ख में रखा। वो ये कि उससे बढ़कर भी अल्लाह ताला सजा दे सकता है। तो बहरहाल ये कैसे हो सकता है? अगर कोई सवाल करे तो हम समझ सकते हैं कि अगर छोटा बच्चा गंदगी में लौट कर घर को आ जाए, तो माँ क्या करती है? उसे पहले मारती है, डांटती है, नहलाती है। अगर जख्म आ गया था तो वो जख्म पे मिट्टी लगी हो, गंदगी लगी हो, तो भी जबरदस्ती धोती है। ये माँ की औलाद पर मेहरबानी है या जुल्म है? तो सब कहते हैं मेहरबानी। तो मेहरबानी है तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है? तो पता चला कि तकलीफ होने में और माँ के मेहरबान होने में कोई तजाद नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। ऐसे ही बंदों को दोज़ख का अजाब देने में और अल्लाह के रहमान होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब बराबर है। अल्लाह अपनी जगह रहमान है, और जैसे अल्लाह ताला रहमान है वैसे कहार भी है, कहार फरमाता है। और एक बात याद रखनी चाहिए कि हाजिरीन, बाज बड़े अकाबिर बुजुर्गों ने एक मिसाल देकर लिखा है कि देखो, एक शौहर अपनी बीवी को किसी के साथ देखे तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए कि वो उसकी बीवी है। दूसरा ये कि वो उसकी परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है, अपनी दौलत, अपना माल उस पर खर्च करता है। यानी शौहर ये नहीं चाहता कि बीवी के साथ मेरा कोई शरीक रहे,
یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے وہ میرے سوا کسی اور کو معبود نہ مانے، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی شرک ہی سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ رب یہ پسند نہیں فرماتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کے خالق کے صفات میں یا ذات میں کسی اور کو شریک کرے، اس کی سزا ہمیشہ کی دوزخ مقرر فرمایا ہے۔ بہرحال اس قسم کے لوگ بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے گفتگو کا، اور اس طرح بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے اپنی کتابوں میں، معاذ اللہ، سب یہ قرآن مجید کے احکامات کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جرم کرنے والے لوگوں کی سزا یہاں پر بیان فرمائی آنے والی آیت کریمہ میں۔ حاضرین، کچھ سزائیں ایسی، کچھ جرم ایسے ہیں کہ ان کی سزا اسلام نے باضابطہ مقرر فرمائی ہے۔ جیسے اگر کوئی قتل کرے کسی کا تو قتل کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جو قاتل ہے اس کا قتل اسلامی حکومت کے بادشاہ کے ذمے وہ قتل کرے گا۔ اگر قتل مقتول کے لوگ معاف کر دیں تو دیت دی جائے گی۔ دیت کا مطلب 100 اونٹ ہوتے ہیں، 100 اونٹ یا پھر اس کی قیمت دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس کی سزا ہے کہ تہمت لگانے کی سزا 60 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے بعض جگہ ذکر آیا۔ اور ایسے ہی شراب پینے کی سزا اسلامی حکومت اور سلطنت کو تو 60 کوڑے مارنے کا حکم ہے، کسی پر الزام لگائے تو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ اور چوری اگر کوئی کرے تو چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ یہ اسلامی سزائیں ہیں، اور اسلامی سزائیں اسلامی حکومت میں دی جا سکتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ جیسے اب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہاں سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی سزا دینے کے لیے کسی امیر کا ہونا ضروری ہے، امیر ہی نہیں ہے تو سزا کون دے گا؟ لہذا سلطنت اسلامی کا ہونا ضروری ہے سزائیں نافذ کرنے کے لیے۔ بہرحال اب اس آیت پاک میں چوری کرنے والے مرد و عورت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت، اگر وہ چوری کریں تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، انہوں نے جو چوری کی ہے یہ اس کا بدلہ۔ اب یہاں بھی اسلامی سزاؤں پر بھی بہت سارے غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان کے پاس اسلام میں بڑی سخت سزائیں۔ حاضرین، اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں، اسی لیے 800,000 سال تک مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں نہ زنا عام ہوا، نہ چوری عام ہوئی، اور نہ ہی زبردستی لوگوں کی عزت لوٹی گئی۔ اسلامی حکومت ہندوستان میں جب سے ختم ہو گئی تب جرم زیادہ ہو گئے، تو سزائیں مقرر ہوں گے تو جرم نہیں ہوں گے، سزائیں مقرر نہیں کی جائیں گی تو جرم برابر ہوتے رہیں گے۔ تو آج یہ مجرمین کی جو کثرت ہے، گلی گلی کوچا کوچا، اپنے مال کی حفاظت کرنا مشکل ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرنا مشکل ہے، عورتوں کو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ سزائیں نہیں دی جاتی۔ سزائیں اگر نافذ کر دی جائیں تو جرم ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام نے سخت سزائیں اسی لیے مقرر فرمائی تاکہ لوگ امن و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک چور کو اگر سزا دی جائے تو وہ 100 لوگوں کی چوری کرے گا، اور پہلی مرتبہ اگر وہ پکڑا جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، پھر آئندہ چوری نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس جرم کی سزا کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوگی۔ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، معمولی سی سزا دی جائے کہ ہفتہ بھر 15 دن تک جیل میں رہو، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، پھر باہر نکل کے وہ اور چوری کرے گا۔ تو 100 لوگوں کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے، یہ ایک آدمی کے نقصان کی توجہ کرے۔ سزا دی جا رہی ہے تو اسلام ایک آدمی کو دے رہا ہے جو چوری کر رہا ہے۔ تو بہرحال اسلامی سزاؤں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر فرمائی تو یہ بھی مہربانی ہے، بندوں پر بھی
اور چوری کرنے والے گناہ کرنے والوں پر بھی مہربانی ہے، کیونکہ ایک بار اسے سزا دی جائے تو پھر آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ جرم سے بچانا بڑا کام ہے یا پھر اسے آزاد چھوڑنا مہربانی کے نام پہ یہ بڑا کام ہے؟ جرم سے بچانا بڑی بات ہے۔ ایسے ہی جیسا کہ آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی شوگر کا مریض دعوت میں ہے، سارے لوگ میٹھا کھا رہے ہیں، اس بیچارے کو بڑی فکر ہو رہی ہے کہ میں میٹھا کھاؤں گا، لیکن لوگ ہیں تو اسے روک رہے ہیں تم مت کھاؤ، تم کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ سارے دعوت میں دستر پہ بیٹھنے والے ظالم ہے، یہ شوگر کے مریض کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اسے میٹھا کھانے نہیں دیتے، یا پھر وہ مہربانی کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کہتی ہے وہ مہربانی کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سزائیں مقرر کرا تو ظلم ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین، رب نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، بس پتہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ اکثر ہمارے نوجوان بچپن سے اسلامی طور طریقے پر تربیت ان کی نہیں ہوتی، اب کالجوں کی ہوا لگتی ہے، یونیورسٹیز کی ہوا لگتی ہے، غیر مسلمین کے ساتھ چیٹی ٹھٹا کرنے، شراب نوشی کرنے، پارٹیاں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں نکل جاتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرنے والے مہینے میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار پارٹیوں میں نکلتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اسلام کی باتیں کیا سمجھ میں آئیں؟ ایسے نام نہاد مسلمان بھی کہتے ہیں غیروں کے ساتھ رہ کے مہربانی ہونا تھا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحمان نہیں ہے اور کوئی رحیم نہیں ہے، اللہ ہی رحیم ہے، اللہ ہی رحمان ہے۔ تو جب پروردگار نے یہ سزائیں مقرر فرمائی تو اس میں کوئی غلطی یا پھر بے رحمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ شیطانی وسوسے ہیں، اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اب یہاں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ چور مرد ہو یا عورت، ہاتھ کاٹنے کا حکم جو دیا گیا ہے کیسے کاٹے؟ تو پہلے حکم یہ ہے کہ اگر چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس پر گواہ بھی ہو، صرف پکڑا نہ جائے، ایک آدمی پکڑ لیا سزا نہیں دی جائے گی، 2 گواہوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس پر گواہ بھی ہو۔ اب پکڑے جانے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے بھی اور وضاحتیں ہیں۔ اس کے بعد جو چیز چرایا ہے اس کا 10 درہم کے مقدار ہونا ضروری ہے۔ 10 درہم کی مقدار مانی 10 درہم کے تقریباً 1.5 یا 2 تولے چاندی ہوتی تقریباً، تو اتنی قیمت، مطلب 7 دوگنی 14، 1400 روپے یا 1500 روپے کی کوئی چیز، یا پھر 1500 روپے کم از کم چرائے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ 100-200 روپے چرانے والے کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر اسے کیا کیا جائے گا؟ بادشاہ اسلام کا اختیار ہے اور وہ جو چاہے سزا مقرر کرے، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ قرآن میں، حدیث میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ سزائیں لازم ہے، اگر اس کے سوا کوئی معمولی سا جرم ثابت ہو جائے تو بادشاہ کو اجازت ہے کہ وہ تعزیر کر سکتا ہے، اپنے طور طریقے کے مطابق جو چاہے سزا دے سکتا ہے۔ اس کے بعد حاضرین پھر فرمایا یہ گیا کہ ایک بار اگر چوری کرتے ہوئے کوئی پکڑا جائے تو پہلے اس کا بایاں ہاتھ کاٹیں گے، سیدھا نہیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ آدمی کا زیادہ کام کاج والا ہوتا ہے، اگر وہ کاٹ دیا جائے تو وہ مفلوج ہو جائے، بیکار ہو جائے، اس لیے بایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے جو زیادہ استعمال میں نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر پھر پکڑا جائے تو سیدھا پاؤں کاٹنے کا حکم ہے، اگرچہ کہ صرف ہاتھ کا ذکر آیا ہے مگر دوسری مرتبہ پکڑے جانے پر سیدھا پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے کا حکم ہے، بایاں ہاتھ کاٹے تو سیدھا پاؤں، پھر پکڑا جائے تو اب سیدھا ہاتھ کاٹا جائے، اس کے بعد بھی پکڑا جائے تو پھر بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ اب اس کے بعد وہ کوئی قابل ہی نہیں رہے گا، نہ چلنے پھرنے کے قابل رہے گا، نہ کچھ کام کرنے کے قابل رہے گا، چوری کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ایسے واقعات ہوئے نہیں مگر سزائیں ایسی بتائی گئی ہیں۔ حاضرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، سزا مقرر کی گئی، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پہلی مرتبہ غلطی، مجھے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ خیر اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو پہلی بار کرتا تو پکڑا نہ جاتا، یعنی تیرے عیب پر اللہ تعالیٰ پہلے ہی
आयत पर पर्दा डाल दिया है, अब पकड़े जाने का मतलब यह है कि तू एक से ज्यादा मर्तबा कर। तो गौर किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों के ऐब और उनकी बुराइयों पर कैसे पर्दे डालता है कि बुराई होने पर भी छुपाता है, मगर वो बाज न आए, तौबा इस्तिग़फ़ार न करे तो फिर सजा का मुस्तहक हो जाता है। तो बहरहाल इस आयत पाक में वो सजा बयान की गई है, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा। ये किस लिए है? उन्होंने जो जुर्म किया उसके बदले में, नकालम मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। गालिब है यहाँ पर क्यों बयान फरमाया? मतलब ये कि अल्लाह ताला को कोई मशवरे नहीं दे सकता, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, और कोई रोक नहीं सकता, रब की मर्जी। और हिकमत वाला भी है, यानी किस जुर्म पर क्या सजा देना है रब से बेहतर कौन जानता है। अल्लाह ताला हिकमत वाला है, रब ने ये सजा मुकर्रर फरमाई। फमन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा, और कोई आदमी जुल्म के बाद तौबा करे और अपने आप की इस्लाह कर ले, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह ताला उसकी तौबा जरूर कबूल फरमाता है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तौबा कबूल फरमाता इसलिए है कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, मेहरबान है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ऐ बंदे क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला के लिए ही आसमानों और जमीन की सारी बादशाहत है। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फ़िरु लिमन यशा, वो जिसको चाहे अजाब देता है, जिसको चाहे बख्श देता है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि मिनल लज़ीना आमनू, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्र में जो लोग तेजी से दौड़ रहे हैं जबकि वो पहले ईमान ला चुके थे, वो ये कह रहे थे, ईमान लाए थे मतलब मुनाफिक थे, जाहिरी तौर पर ईमान लाए थे मगर कुफ्र की तरफ जा रहे थे। वो अपनी जबान से कह रहे थे आमन्ना, तो इनका कुफ्र की तरफ पलटना आपको रंजीदगी में और आपको गम में न डाले। इसलिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा गम और रंज इस बारे में होता था कि लोग ईमान से क्यों निकल जाते हैं या फिर ईमान कबूल क्यों नहीं करते, क्योंकि जो जात ज्यादा मेहरबान होती है उनको ज्यादा गम होता है। अब जिनको परवाह नहीं होती, लोग मरे धड़े कुछ करें, तो उनको कोई गम भी नहीं होता। सारी कायनात में सबसे मेहरबान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए ईमान न लाने पर भी, लोग ईमान न लाए तो भी हुजूर को गम होता था, और लोग ईमान लाकर जैसे जाहिरी ईमान जाहिर करके मुनाफिक कुफ्र की तरफ जाए तो भी गम होता था। रब ताला फरमाना है आपको ये बात गम में न डाले। वलम तुमिन कुलूबुहुम, ये अपने जबान से ईमान लाए थे मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए थे। वमिन अल्लज़ीना हादू, और यहूदी भी ऐसे गुजरे हैं, वो ईमान न लाए तो भी आप उनकी वजह से गम में ना पड़िए। सम्माऊन लिलकज़िबी लिक़ौमिन आखरीन लम यातूक, ये लोग झूठी बात उन लोगों को सुनाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं आए, यानी पहले ईमान लाए जैसा जाहिर करके बाद में ईमान से मुंह फेर लेते हैं, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए थे उनके पास जाकर ये कहते हैं कि देखो वैसी कोई वहां हकीकत नहीं है, हम खुद पहले मोमिन थे और ईमान से फिर गए, हम बेजार हैं। तो करीब जो नहीं आए थे उनको दूर करते, इस तरीके से भी दूर किया जाता था। आप गौर कीजिए, ये 1400 साल पहले हो रहा था, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आज ये आयत नाजिल हो रही है, हुई है, इसलिए कि आज भी ऐसे हो रहा है। एक्स मुस्लिम के नाम पे जो प्रोपेगेंडा टीवी चैनल्स में चलाया गया था, कौन एक्स मुस्लिम? कोई मुसलमान ही नहीं था, सब काफिर थे, सब काफिर थे, मगर अपने आप को पैसे ज्यादा मोटी रकम लेकर अपनी दुनिया संवारने के लिए ऐसी कीमत लेकर फिर अपने आप को पहले मोमिन जाहिर करे तो बाद में काफिर हो गए। जैसे उस जमाने में यहूदी चाल चलते थे, आज भी वही चाल चली जा रही है, ताकि जिनको ईमान और इस्लाम के बारे में हक़ानियत का पता नहीं है वो उनकी बातों में आ जाए, फरेब में आ जाए। युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवादिइही, वो अपनी जगह से कलिमात को बदल देते हैं। कुरान मजीद भी अगर पढ़कर कहते हैं तो वहां एक माना कुछ होता है, ये कुछ और बयान करते हैं। तो ये बयान करने वाले भी ऐसे ही है, उनकी बातों को सुनकर या उनके इंटरव्यूज देखकर अपने आप को ईमान के मुताबिक शक में नहीं डालना चाहिए। वो कहते हैं यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तु'तऊहु फ़हज़रू, वो ये कहते हैं कि अगर
تم کو یہ دیا جائے تو لے لو اور نہ دیا جائے تو بچو. مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو چاہے دیا جائے. اس کے بعد فرمایا اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں چاہا. دل پاک ہوتے تو ایمان میں داخل ہو کر کبھی نکل نہیں جاتے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. حاضرین کرام، یہ چند آیتیں تھیں جو یہودی عیسائی وغیرہ کے متعلق جو ایمان نہیں لائے تھے، منافق ہو کر ظاہر کیے تھے، ان کے تفصیلات بیان کیے گئے، اور اسلامی سزاؤں میں سے ایک چوری کی سزا کا بھی ذکر کیا گیا. اور پھر کافر مشرک قیامت کے دن اگر کچھ اللہ کے دربار میں فدیہ پیش کرنا چاہیں تو ان کا کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، مطلب دنیا کی دولت آخرت میں کام نہیں آئے گی. یہ بتایا گیا ان چند آیتوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اس کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین.